ایک اصول ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ باری تعالیٰ وہ کیا ہے تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو ہے مہر ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ مہر کیا ہے، پیسہ نہیں، سکہ نہیں، درہم دینار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ یہ چیز کیا ہے نہیں معلوم مجھے، تو ہی بتا دے۔ تو عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ٹھیک ہے، میرے آخری پیغمبر حبیب محمد رسول اللہ کا جو نام ہے عرش پر، اس پر تو درود پڑھ دے، تیرا مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، نبی پر درود پڑھا، تو ان کا کیا ہوا؟ مہر بھی ادا ہو گیا۔ اس طرح سے درود کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستوں بزرگوں، دنیا میں زمانے کے بعد زمانہ بدلتا رہا، ایک آخر دور، ایک زمانہ جہالت کا زمانہ آیا۔ ہر جگہ جہالت پھیلی ہوئی تھی، بے دینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس زمین کو کسی ایک اچھے رہبر کی بھی ضرورت تھی، آسمان سے دیکھنے والے فرشتوں کو بھی ضرورت تھی، دوسرے اور مخلوق کو بھی ایک انصاف دلانے والے رہبر کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس وقت مبعوث فرمایا کہ سب کے حقوق پامال ہو چکے تھے، انسانیت ختم ہو چکی تھی، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا نہیں تھا، جہالت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ نے ایسے حالات میں نبی کو دنیا میں بھیجا۔ یہ وبا برکت والا مبارک مہینہ ہے، اور یہ وبا برکت والا مبارک آج کی تاریخ بھی ہے، 12 ربیع الاول کی مشہور تاریخ ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس تاریخ کو، جس مہینے میں اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، اسی مہینے میں، اسی تاریخ کو دنیا سے اللہ نے آپ کو بلا بھی لیا۔ دونوں کام کی ایک ہی تاریخ ہے۔ حالانکہ ولادت کی تاریخ تو بعض مفسرین، بعض علماء الگ بیان کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ نبی جو ہے 8 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 9 تاریخ کو، کوئی 10، کوئی 11۔ مشہور جو روایت ہے وہ 12 تاریخ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس مہینے کی 12 تاریخ۔ اور وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا، 2 رائے نہیں ہے۔ 12 تاریخ ہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وفات ہوئی، آپ پردہ فرمائیں۔ اسی لیے پہلے زمانے سے ہمارے باپ داداؤں اور بڑے لوگوں سے پوچھ کر دیکھے معلوم ہوتا کہ اس دن کو پرانے بڑے لوگ 12 وفات کے نام سے یاد کرتے تھے۔ 12 وفات آج عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن یہ نام پورا قرآن کے اندر نہیں ملتا، حدیث کے اندر نہیں ملتا۔ عید الگ ہے، میلاد الگ ہے، نبی الگ ہے۔ اصل جو اسے یاد کیا جاتا تھا 12 وفات، یعنی پہلے سے جو 12 ربیع الاول منایا جاتا تھا وہ نبی کی وفات کو یاد کرتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، ترقی کرتا، مابن بنتا گیا، تو لوگ وفات کو بھلا دیے، ولادت کو یاد رکھ لیے، ہے نہیں؟ انتقال ہوئے، پردہ فرمائے، یہ مسلمان اسے بھلا ڈالے، پیدا ہوئے اسے یاد رکھ لیے، جبکہ پیدا ہونے میں متفرق روایتیں ہیں اور وفات پانے میں ایک ہی تاریخ ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس تاریخ کو
21 اپریل انگریزی اعتبار سے 570 پر 1 عیسوی پیر کا روز تہجد کے آخر وقت میں، فجر سے پہلے کے وقت میں، ایک بڑے اچھے خوبصورت سہانے وقت میں ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے دادا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نام رکھا محمد۔ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، مکے میں کسی کا نام نہیں تھا، آس پاس کہیں پر بھی کسی کا نام نہیں تھا۔ یہ اللہ نے الہام دیا تھا ان کو، انہوں نے محمد نام رکھا کہ میرے بیٹے کا نام محمد ہے۔ جب محمد کی معنی اور مطلب دیکھتے ہیں تو آتا ہے کہ تعریف والا۔ محمد کا مطلب تعریف والا، یعنی تعریف تو ہر کسی کی ہوتی ہے دنیا میں، ہماری بھی ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہے۔ ایک اولاد اپنی باپ کی تعریف کرتا ہے، ایک شوہر بیوی کی تعریف کرتا ہے، والدین اولاد کی تعریف کرتے ہیں، ایک شاگرد استاد کی تعریف کرتا، ایک استاد شاگرد کی تعریف کرتا ہے، ملازم اپنے مالک کی اور مالک اپنے نوکر کی تعریف کرتا ہے۔ اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، وہاں پر وہ تعریف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے تعریف والا بنایا، ایسے تعریف والا پیدا فرمایا، اس کی تعریف کرتے جاؤ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تعریفوں والا، دن میں کرو تعریف، رات میں کرو تعریف، کسی موسم میں کرو تعریف ہے، کوئی بھی کرے تعریف ہے، مسلمان کرے، غیر کرے، دوسرے مذہب والے کرے، مرد کرے، عورت کرے، بچہ کرے، جوان کرے، بوڑھا کرے، جو بھی کرے تعریف جو ہے ہر ایک کے انداز میں ایک الگ فضیلت بن جاتی ہے۔ لیکن ان تمام کے علاوہ اللہ سے بڑھ کر تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر تعریف کرنے والا کوئی نہیں دنیا میں اپنے حبیب کی۔ معجزات کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کروں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن نبی کی شان میں، ساری حدیث نبی کی شان میں، ساری کائنات نبی کی شان اقدس میں، ہمارا ہر ایک ایک سانس کا صدقہ نبی کی دھول کی صدقے میں ہے۔ ان کی جوتیوں کے بدلے میں ہمیں زندگی ملی ہے۔ سب کچھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، میرے پیغمبر، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہوتا چلا جائے گا۔ کتنا دیا اور کیا کیا دیا اللہ نے؟ آپ کی معجزات کو آپ کے ہر ایک اعضاء کے اندر رکھا۔ آپ کی موجودہ زندگی میں اللہ نے فرمایا اے پیغمبر، تو اپنے منہ سے نکلتا ہوا تھوک اگر صدیق کے قدموں پر ڈال دیتا ہے تو صدیق کا پیر صحیح ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اگر تیرا تھوک علی کی آنکھ کو لگ جاتا ہے تو زخمی آنکھ اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اگر تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو جس سے ہدایت کے واسطے کرتا، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ پیغمبر ہاتھ اٹھا کر ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، عمر کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور پیغمبر جہاں قدم رکھتے ہیں وہ چیز، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا تیرا لعاب جس کنویں میں پڑتا ہے تو وہ کنویں کا پانی شہد سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ تیرا لعاب جہاں 300 آدمیوں کے کھانے میں پڑ جاتا ہے تو وہ کھانا 3000 آدمیوں کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ اور تو اور آپ کی ذات تو بڑی مقدس ہے۔ اللہ فرماتا کہ میرے حبیب
تیری ذات تو تیری ذات ہے، تیرے جوتیوں کی بھی اتنی عظمت ہے، تیری جوتیوں کی بھی ایسی شان ہے کہ زمین تو زمین، بیت المقدس و بیت المقدس ہے کہ جہاں تو آیا عرش معلیٰ پر ساتھ میں تیرے نعلین آ گئے، وہ بھی جو ہے خوش نصیب ہو گئے۔ کس کا مقام؟ جوتیوں کی بھی فضیلت ہے ہمارے نبی کے، پھر آپ کی ذات تو بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو عشق کرنا، محبت کرنا ضروری ہے، ضروری کیا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی، نہ آخرت، نہ قبر میں کامیابی ہے۔ کیسے ہونا، کیسے ماننا؟ آج ہمیں محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ الگ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کی تعریف کرنا، نبی کی شان میں قصیدے پڑھنا، نبی کی شان میں نظم پڑھنا، سلام پڑھ دینا، اشعار پڑھ دینا، یہ نبی سے چاہنے والے ہونے کی علامت ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل دیکھو۔ نبی کی بس تعریف کرنے والا، نبی کی شان بولنے والا، نبی کا نام لینے والا عاشق رسول نہیں ہوتا۔ غیر تو غیر آپ کے خاندان کے لوگوں کی مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تقریباً 20 سے 22 سال آپ کی خدمت کرے، پرورش کرے ساتھ میں رکھ کر۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا، اللہ کے نبی سراہانے میں کھڑے ہو کر جا کر کہا کہ چچا آپ میرا کلمہ پڑھو، میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ بھتیجے، تیرا دین جو ہے سارے دینوں کا سردار ہے، سب مذہبوں کا سردار ہے، اور بھتیجے میرا یہ یقین ہے کہ تیرے چہرے کے ذریعے سے اللہ برسات برساتا ہے، تیرے چہرے کی برکت سے بارش ہوتی ہے، اور بھتیجے تو بڑا بابرکت والا ہے۔ یہ انہوں نے تعریف کرے۔ تعریف کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کہیں یہ نہیں لکھا گیا، فرمایا گیا کہ وہ جنتی ہو گئے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے تعریف کیے نبی کی، لیکن نبی کو مانا نہیں جیسے نبی چاہتے تھے، ہے نہیں؟ جیسے نبی چاہتے تھے ویسے نبی کو انہوں نے مانا نہیں، لیکن تعریف کرے۔ نہ وہ مومن ہوئے اور نہ وہ جنت کے حقدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دوزخ کا فیصلہ فرمائے گا۔ کون تھے؟ نبی کے خود سگے چچا تھے۔ ایک حبشہ سے چل کر آنے والا غلام کالا کلوٹا بلال کی تعریف دیکھو، نہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہ آپ کا کچھ ہے، لیکن جیسے نبی چاہتا ہے ویسے بلال نے زندگی گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنا مقبول ہو گیا، چلتا پھرتا زمین پر تو ٹھکانہ اس کا جنت میں ہوتا تھا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے چاہ کر زندگی گزارنے کا نمونہ اور طریقہ۔ آج محبت نہیں بول کر کوئی نہیں بولتا۔ آج کتنے غیر قوم ہیں، پنڈت اور پجاریاں بھی ہیں، جہاں جہاں جلسے پروگرام ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی شان میں اشعار پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ اب ان کو بھی عاشق رسول بولیں گے کیا؟ نہیں بول سکتے۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں کبھی کبھار ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یاد کر کے ہم میلاد منائیں، کبھی ایک مرتبہ نبی کا نام لیے سال میں یا زندگی میں، کبھی ایک مرتبہ نبی کی محبت کو ہم اظہار کریں، تو ہمیں کون سے عاشق رسول ہو گئے؟ کچھ تو فرق ہے نا۔ ہو بہو 100% شریعت کے برابر مسلمان کی زندگی چلنا، نبی کے طور طرز طریقے کے برابر ہونا، یہ جو ہے اصل عاشق رسول ہونے کی علامت ہے۔
ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز محبت کرتی ہے، اور آپ کی محبت، نبی کی شان، نبی کی فضیلت، نبی کی تعریف ہماری کسی کی محتاج نہیں ہے۔ آج جو ہے ہمارے سامنے ایک معتبر روز ہے، میلاد کا روز، یعنی بڑا جذبہ، بڑا شوق ہمارے اندر۔ اللہ سب کو طاقت دے، سب کو ہدایت دے، سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ایسی محبت، شوق، جذبہ، احترام ہونا چاہیے، لیکن اصل میلاد کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ کوئی میلاد سے منع کرنے والا نہیں ہے، میلاد نہیں منانا بھائی ایسا بولنے والے نہیں۔ اصل میلادوں ہی کی تاریخ پر جائیں گے تو ہماری زندگیاں میلاد مناتے مناتے گزر جاتی ہے، کبھی ہمیں جو ہے ایک سانس لینے، پانی پینے کا ضرورت سے فارغ ہونے کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ 1,24,000 انبیاء اکرام گزرے، سب نبیوں کا میلاد منانا۔ دوسرے نبی کیا کرے ہمارے ساتھ؟ دھوکہ دیے ہمیں، تناخری کرے، کچھ نہیں کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا سب نبیوں کو مان کر ہم امت محمدی ہیں، سب نبیوں کو چاہا کر، سب نبیوں سے محبت کر کر جو ہے ہم اس آخری نبی کی امت میں ہی۔ ان نبیوں سے ہم جو ہے نفرت بھی نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے تو ہم امت محمدی ہی نہیں ہے نہیں۔ سال کے ہر روز ایک ایک نبی کی میلاد ولادت بنائیں گے تو ایک سال کے 365 دن گزر جاتی، باقی 1,23,600 چلر انبیاء باقی رہ جاتی، ان کا کب مناتی؟ اب یہاں کچھ ختم نہیں ہوتا میلاد، اس کے بعد میں صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد اہل بیت ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں، اس کے بعد اولیاء اللہ کا دور ہے، امام جعفر صادق ہیں، غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، صابر کلیری ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، بند نواز ہیں، اولیاء اللہ ہیں نا، ان کا بھی ہمیں ولادت منانا۔ اب یہ سب ہو جانے کے بعد ہمارے آبا و اجداد، باپ داداؤں کا میلاد بھی بنانا سمجھ میں بھی نہیں آتا ہمیں حساب، اور وقت بھی ہماری زندگی بھی اتنی نہیں ملتی، تو اس کے واسطے سب سے بڑا ایک احسان ہمیں نبی کا ہمارے ساتھ کیا ہے بولے تو ہمیں نبی کو جیسے ہمیں نبی نے طریقہ دیا ویسے کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روز ایک روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی میں اس دن کو پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے میں اللہ کے شکر میں روزہ رکھ لیتا ہوں، حکم نہیں دیا میری امت بھی روزہ رکھو تمہیں بول کر، اور یہ حکم بھی نہیں دیا کہ تمہیں میرے نام کا میلاد مناتے ہی رہو بول کر۔ آج دوستوں بزرگوں ہمارے درمیان میں ایسے اسلام کو لے کر، دین کو لے کر جو ہے بہت سارے رسم بنا کر ہم ایسے اس کی جیسے ادب اور احترام کرنا ویسے نہیں، ہمارے سے توہین اور بے ادبی ہو جا رہی ہے جلوس محمدی کے نام سے۔ آج تو اللہ کا فضل چھوٹے گاؤں میں، خریوں میں اللہ کا کرم ہے کہ اتنی زیادتیاں نہیں ہیں، لیکن بڑے بڑے شہروں کے اندر جو ہے جلوس محمدی کے نام سے ناچ ہوتا، گانا ہوتا، ڈھول باجا ہوتا، اور جلوس میں عورتیں، خواتین، جوان لڑکیاں کا چل پھرنا ہوتا ہے، کئی طرح کے نعرے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ میرا امتی راستے میں چلتا ہوا اگر کوئی تکلیف دینے والا کانٹا یا پتھر بھی مل جائے، اسے اٹھا کر بازو نہیں پھینک کر جاتا تو میرا امتی نہیں ہوتا، کیونکہ دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز سے دوسروں کو تکلیف دینے والا میرا امتی نہیں ہوتا۔ اب جو ہمیں نہیں ہٹاتے تو تکلیف دوسروں کو ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ لگا کر دیکھو، میلاد کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر کیا آج ہمیں سکون کے ساتھ میلاد مناتے ہیں، یا ہمارے دلوں کے اندر ایک جذبہ جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کسی کو چھیڑخانی کریں یا کسی کو ہمیں تکلیف پہنچائے، یا ہم نہ بھی چاہتے ہوئے ہماری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اصل میں یہ میلاد نہیں ہوتا۔ اگر سیکھنا ہے
تو نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سیکھنا ہے۔ تلواروں کے سائے میں سر کو کٹا کر سجدے میں جا کر انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ 72 کا قافلہ میرا نہیں، یہ محمدی کا قافلہ ہے۔ مطلب کیا؟ ہمارے ہر عمل میں شریعت کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ آج میں دعوے کے ساتھ ایک بات بتا دوں، آپ چاہے تو کسی بڑے بڑے علماء سے بھی فتویٰ پوچھ لو، فتویٰ مفتیاں دیتے، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک بات دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان، کسی امت محمدی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میرے نبی کے نام کا تمہیں میلاد منائے کہ نہیں منائے۔ اگر منائے رہے تو اچھا ہے، نہیں منائے رہے تو پکڑ ہے، عذاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ میلاد کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اصل نبی کی میلاد کیا ہے؟ نماز ہے۔ اصل نبی کی میلاد کیا ہے؟ سنتوں پر چل جانا ہے۔ ہمارے اندر وہ چیز آگے نا، اس سے بڑا میلاد کیا بھی ہے۔ ساری امت کے واسطے یہی مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں بھی سکرات کی حالت میں بول کر گئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہیں چھوڑنا اور غلاموں کے ساتھ، تمہارے نوکروں کے ساتھ اچھا بہترین سلوک کرنا۔ اور فرمایا کہ نماز ایسی چیز ہے، میری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون اور سرور پہنچتا ہے۔ جو مسلمان لباس کا نبی جیسا ہو جائے، جس کا چہرہ نبی جیسا ہو جائے اور جس کی عادتیں نبی جیسی ہو جائے، دیکھو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل روز محشر میں اس امت سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے ہزاروں کے کالے گھوڑے ہو، صحابہ نے پوچھا کہ کیسے پہچانیں گے اتنی تعداد میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کالے گھوڑوں میں اگر درمیان میں سفید گھوڑا چھوڑ دیا جائے نا، اسے کتنا آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، ایسے میں میری امتی کو پہچان لوں گا اور اس سے ہاتھ پکڑ کر بلا کر جام کوثر دوں گا نوش فرمانے کے واسطے۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب پوری مکمل دین اور شریعت پر ہم عمل کریں گے۔ نہیں، کچھ باتیں ہی ہمیں اعتراض لگتے ہیں، برے لگتے ہیں، کبھی سننا ہمیں پسند نہیں کرتے، لیکن حقیقت سننا پڑتا ہی ہے۔ آج جو ہے جتنے نوجوان، جتنے لوگ نبی سے محبت کی نام لیتے ہوئے، جھنڈے اٹھاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے جتنی خوشیاں مناتے ہیں نہیں، یہ سارے کام نماز چھوڑ کچھ کرتی ہیں۔ کیونکہ نماز ضروری نہیں ہے کیا؟ وہ جس نبی کا نام لے رہی وہ نماز، وہ نبی زندگی میں کبھی مستحب بھی نہیں چھوڑے، ان کے صدقے میں ہمیں نماز ملی، ہمیں اس نبی کی نماز چھوڑ ڈالتی، اس نبی کا کیا کر رہے ہیں؟ میلاد منا رہی ہیں۔ اور تو اور زمانہ سامنے جاتا گیا جیسا چیزیں بڑھتی جا رہی نہیں۔ آپ دیکھو ایک نیا فیشن، ایک طریقہ آ گیا، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بہت بڑا بڑا کیک بنا کر میلاد کو کیک کاٹ رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے معلوم نہیں۔ آپ کوئی شہر والے کر رہے ہیں، ان کا دیکھ کر بازو کے شہر والے، ان کا دیکھ کر گاؤں والے، یہ ہو رہے سو ایسے سارے رسم و رواج کیا ہے، ایک کا دیکھ کر دوسرے کر رہی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو پتے کی بتاتا ہوں، پوائنٹ کہ آپ کچھ سمجھ جاؤ۔ ولادت کا مطلب ہے جنم دن، اور موٹی اور انگریزی زبان میں گئے تو برتھ ڈے یعنی برتھ ڈے۔ آج مسلمانہ گھروں میں مناتی ہیں، وہ ہے یا نہیں وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن منا رہی اپنے بچوں کا ہو، خود کا ہو یا بیوی کا ہو، ہے نہیں، چھوٹا پیدا ہو سب بچے کا بھی 1 سال کا برتھ ڈے بنا رہی۔ اب واقعتاً کیک لاتے ہیں، کاٹتے کون ہیں؟ جس کا جنم دن ہے کہ انہیں کیک کاٹنا۔ یہ غور سے سن لو، سمجھ میں آ جاتا ہے ہمیں خود، پھر اس کیک کے نزدیک بھی نہیں جاتے ہیں، ہے نہیں۔ جہاں ثواب دین سمجھ کو آج ہمیں عمل کر رہی نہیں، وہاں گناہ ہو رہا اور حرام ہو رہا۔ جس کا جنم دن برتھ ڈے ہے کیک انیچ کاٹنا، دوسرا کاٹنے کا، اس کا باپ رہا تو بھی اسے پرمیشن نہیں ہے، بیٹے کا انیچ کاٹنا، ماں ہے تو انیچ کاٹنا، اس کا لاڑیلا بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 12 ربیع الاول نبی کی ولادت کا دن میلاد سمجھ کر کیک بڑا بڑا مناتے ہیں، اس کیک کے اوپر نبی کا نام لکھاتے ہیں، مدینے کا ایک نقش، روضہ مبارکہ کا نقش بناتے ہیں، اور لوگ جو ہے کھڑے ہو کر بڑے
بہادری کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں اس کیک کو کاٹ کر ٹکڑے بنا کر کھایا کھلایا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھو نبی کے برتھ ڈے، نبی کے جنم دن کا کیک کاٹنے کا تمہارے باپ نے کیا تمہیں حق دیا ہے؟ یا پھر یہ کس کی جرت ہو سکتی ہے کہ کیک پر نبی کا نام بناؤ، نبی کے نام کو کاٹ کر ٹکڑے کرو؟ کچھ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ یہودی کا عرض کیا تھا۔ اس نے تورات کے اندر ایک جگہ نبی کا نام آیا تو نکالا، 2 جگہ یا 4 جگہ 8 جگہ ایسے آتا گیا، لیکن اتنا احترام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی کرنا کہ اس عمل سے جو ہے ایمان بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اب نبی کو بلا کو کیک کاٹانا، اگر نبی نہیں آ سکتے کاٹنے کے واسطے تو پھر وہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے اسلام کے اندر، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اب میں ہمارے نوجوانوں سے عاجزاً ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، شاید گزشتہ سال بھی میں کیا تھا، دیکھو بڑی رات دیر گئے تک نوجوان بڑی محنت کرے، اللہ ان کو دین کا جذبہ اور دے، نیک ہدایت دے، صحیح دین کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان عمل کا ایک میسیج کیا ہے بولے تو ہماری موٹی ذہن کے اعتبار سے غیروں میں ایک میسیج ہے، دیکھو بھئی ہمیں سنتاں فرضاں کرتی کہ نہیں کی، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے نبی کی ذات سے ایک محبت کی چنگاری آج بھی موجود ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہمیں جان بھی اپنی اس نبی پر قربان کر سکتے ہیں، اتنی ہے جرت کی، ہمت کی ایک بات ہے، ایک ذریعہ غیروں کے لیے۔ لیکن احترام اور ادب کی بات جو ہے نہیں، یہ چاند تارے کے نقشے اور یہ جو جھنڈے کے نقشے اس میں سب نبی کا نام ہے، اور چاند تارے جو عربی الفاظ ہوتے ہیں یہ سارے چیزوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب کیا، نہیں ڈالنا بول کر منع نہیں ہے، ڈالیں خوشی الحمدللہ منائیں، ایک دن گزر گیا، وہی سچ ادب کے ساتھ جتنی احترام کے ساتھ محنت کر کو ڈالے نہیں رات جاگ کر، اسی محنت اور ادب احترام کے ساتھ اگر نکال کر اس کی حفاظت سے رکھ دیتے ہیں تو وہ ایک نبی کے نام کا ادب ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ایسے ہی چھوڑ دیا، غیر خم سے کھندلے کو جاری، گھوڑ میں پڑیا، جانوروں کے غلاظت میں پڑیا، چرنڈی میں پڑیا، اس کی بے عزتی بے حرمتی کرے تو ہمیں میلاد نہیں کرے، ہمارے نبی کے نام کو لا کر ہمیں خود جو ہے اس کی بے عزتی کریں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں دوستوں بزرگوں، مجھے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر بات عرض کر رہا تھا، لہٰذا آج کا دن بھی بڑا بابرکت والا معتبر دن ہے۔ سب سے زیادہ اچھا یہ عمل ہے کہ ہمارے سے جتنا ہو سکتا ہم صدقہ و خیرات کریں، کسی کو کھلائے، کسی غریبوں سے چھوٹے لوگوں سے دعائیں لیے، اور جہاں کوئی بیمار زیادہ تر ہیں ان کی کسی طرح کی دوائیوں کا ہم انتظام کریں، پھل فروٹ کا انتظام کریں، یہ ساری چیزوں کا ثواب ہو بہو نبی کے یہاں پہنچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور ان کی برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا دعا کرے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی 100% محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب